کلپ نمبر 143۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 سے 137 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پرہیزگاروں کے اوصاف کا بیان جاری ہے، اور یہاں ان کا مزید ایک وصف بیان فرمایا، وہ یہ کہ اگر ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ عز و جل کو یاد کر کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں، اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اور یہی مقبول توبہ کی شرائط ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ تیہان نامی ایک کھجور فروش کے پاس ایک حسین عورت کھجور خریدنے آئی۔ دکاندار نے کہا یہ کھجوریں اچھی نہیں ہیں، بہترین کھجوریں گھر میں ہیں، یہ کہہ کر اس عورت کو گھر لے گیا اور وہاں جا کر اس کا بوسہ لے لیا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اس عورت نے کہا اللہ عز و جل سے ڈر۔ یہ سنتے ہی تیہان نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہو کر حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ دو شخصوں میں بڑا پیار تھا، ان میں سے ایک جہاد کے لیے گیا اور اپنا گھر بار دوسرے کے سپرد کر گیا۔ ایک روز اس مجاہد کی بیوی نے اس انصاری سے گوشت منگایا، وہ آدمی گوشت لے آیا۔ جب اس مجاہد کی بیوی نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ چوم لیا، لیکن چومتے ہی اسے سخت شرمندگی ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گیا اور منہ پر تماچے مارنا اور سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی۔ جب وہ مجاہد اپنے گھر واپس آیا تو اپنی بیوی سے اپنے اس دوست کا حال پوچھا۔ عورت بولی اللہ عز و جل ایسے دوست سے بچائے۔ وہ مجاہد اس کو تلاش کر کے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا، اس کے حق میں یہ آیات اتری۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں واقعے اس آیت کا شان نزول ہوں۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ ترجمہ، تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ قد خلت من قبلكم سنن، تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے لوگو، کافروں کو شروع میں مہلت دینے اور پھر ان کی گرفت کرنے کے حوالے سے تم سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی حرص اور اس کی لذات کی طلب میں انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بھی کئی مہلتیں عطا فرمائیں۔ اس کے باوجود وہ راہ راست پر نہ آئے تو انہیں ان کے اعمال کے سبب مختلف عذابوں کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اے لوگو، ان زمینوں کی طرف سفر کرو جہاں پہلے کفار آباد تھے، جنہوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی آیا اور وہ تباہ کر دیے گئے۔ ان کی اجڑی بستیاں دیکھ کر عبرت پکڑو اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یاد رہے کہ عبرت و نصیحت اور صحیح مقصد کے لیے سیر و سیاحت کرنے میں بہت فوائد ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے عذاب کی جگہ جا کر عبرت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی رحمت کی جگہ جا کر برکت و نصیحت حاصل ہوتی ہے۔
جیسے کسی ولی کے مزار پر جائیں تو جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دنیا میں ہی کیسی عزت افزائی فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کیسی محبت ڈال دیتا ہے. اس لیے ایسی رحمت والی جگہوں پر بھی برکت و نصیحت کے لیے جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.